السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم پروفٹ ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دی ریئل لائف سٹوری آف پروفٹ ایوب علیہ السلام۔ وقت پہلے ایک پیغمبر تھے جن کا نام ایوب علیہ السلام تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان کی بیگم کا نام رحمہ تھا۔ وہ دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو کئی بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وہ ایک امیر انسان تھے۔ ان کے پاس بہت سارے زمین جائیداد تھی۔ ان کے پاس بہت سارے مویشی بھی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کا ایمانداری سے عبادت کرتے تھے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی ساری رحمتوں کے لیے ان کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ غریبوں سے محبت کرتے اور انہیں کپڑے اور کھانا دیتے تھے۔ وہ ہمیشہ کسی یتیم یا غریب کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ ایک دن فرشتے اللہ کے اس وفادار خادم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایوب زمین کی سب سے بہترین تخلیق ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ سب سے نیک صفت والے انسان ہیں اور ہمیشہ اس رحم دل اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور بہت نوکروں سے نوازا ہے۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ غلاموں کو خریدتا ہے اور انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ وہ ایک دریا دل انسان ہے۔ ایک اور فرشتے نے کہا۔ شیطان یہ باتیں سنی اور وہ بہت چڑ گیا۔ اس نے ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اللہ کے خلاف ہو جائے۔ سب سے پہلے اس نے کوشش کی کہ ایوب علیہ السلام زندگی کے ساری نعمتوں سے شکر ادا کرنا بند کر دے، لیکن ایوب علیہ السلام کا عقیدہ بہت پکا تھا اور شیطانی خیال انہیں بالکل بھی للچا نہیں پایا۔ چال ناکام ہو گئی تو شیطان بہت غصہ ہو گیا۔ پھر شیطان نے اللہ سے ایوب کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت تو کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک ایماندار انسان نہیں ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس لیے اللہ ان کی دولت نہیں چھینتے۔ اگر آپ اس سے اس کی دولت چھین لیں گے تو وہ آپ کا نام نہیں لے گا اور وہ آپ کی عبادت بھی کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ نے شیطان سے کہا کہ ایوب ان کے سب سے شکر گزار بندوں میں سے ایک ہے، وہ پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے کسی نعمت کے بدلے عبادت نہیں کرتے۔ اللہ شیطان کو ایوب علیہ السلام کے ایمان کی گہرائی دکھانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اجازت دی کہ وہ ایوب علیہ السلام کی دولت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شیطان اب بہت خوش تھا اور ایوب علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی تھا اسے نشت و نابود کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کے کھیت اور مویشی جلا دیے، یہاں تک کہ گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے ایوب علیہ السلام کے نوکروں کو بھی تباہ کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کے پاس اب کوئی جائیداد نہیں بچی تھی۔ خوشی خوشی شیطان ایک بوڑھے کے بیس میں ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ تمہاری ساری دولت کھو چکی ہے، اس نے ایوب علیہ السلام سے کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ تم نے لوگوں کو بہت ساری خیرات دی ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ تم نے اپنا بہت سارا وقت عبادت میں برباد کیا، اس لیے ایسا ہوا۔ اگر اللہ کے پاس تمہیں نقصان سے بچانے کی طاقت ہوتی
تو اس نے تمہیں بچا لیا ہوتا۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا بھروسہ ذرا سا بھی نہیں ڈگمگایا۔ جو بھی کچھ اللہ نے مجھ سے لیا ہے وہ انہی کا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں تو صرف ان کی دولت کی رکھوالا تھا۔ وہ جب جسے چاہے دے سکتے ہیں اور جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں۔ ان الفاظوں کے ساتھ ہی ایوب علیہ السلام نے پھر اللہ کی شان میں سلام پیش کیا۔ جب شیطان نے دیکھا تو وہ ناامیدی سے بھر گیا، لہٰذا وہ پھر اللہ کے پاس گیا اور بولا، لیکن وہ پھر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نے اللہ سے کہا، بچے ہی ماں باپ کا اصل امتحان لے سکتے ہیں۔ دیکھنا وہ آپ سے منہ موڑ لے گا جب اس سے بچے چھین لیے جائیں گے۔ شیطان جو بھی چاہتا تھا اللہ نے اسے کرنے کی منظوری دے دی۔ اللہ نے کہا، تمہارا جو بھی منصوبہ ہے اس کے مطابق کام کرو، لیکن یہ یاد رہے کہ ایوب علیہ السلام اور صبر اور عقیدے کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ شیطان نے پھر گیا اور ایوب علیہ السلام کے گھر اور جس گھر میں رہتے تھے ان کے گھر کو تباہ کر دیا اور ان کی پوری نسل کو ختم کر دیا۔ پھر تسلی دینے والے انسان کے طور پر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے ایوب علیہ السلام کو سمجھانے کے انداز میں کہا، جو بھی حالات میں تمہارے بچوں کی موت ہوئی، تمہارا مالک تمہارے دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، اور شیطان بے صبری سے امید کرنے لگا کہ اب پیغمبر مخالفت کریں گے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کبھی دیتا ہے اور کبھی چھین لیتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس سے کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ناخوش۔ کچھ بھی ہوا ہے اس سے میرا عقیدہ اور مضبوط ہوا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اور پھر ایوب علیہ السلام نے اللہ کی شان میں سجدہ پیش کیا۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ شیطان نے پھر اللہ کو آواز دی، مالک، ایوب کی ساری دولت لٹ گئی، اس کے سارے بچے مر گئے۔ جب تک وہ تندرست رہے گا وہ مسلسل آپ کی عبادت کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی اور اولادیں ہو جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے کمزور کر سکوں۔ اس کے بعد وہ ضرور عبادت کرنا چھوڑ دے گا اور آپ کی مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی تیسری بات بھی مان لی، لیکن ایک شرط پر کہ شیطان ان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا تھا، ان کی روح اور ان کے عقل کو نہیں، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس بار تو پیغمبر کا یقین اللہ سے اٹھ ہی جائے گا۔ اپنی اس نئی طاقت کے ذریعے شیطان نے ایوب علیہ السلام کے بدن کو بیماریوں سے کمزور بنانا شروع کر دیا۔ کچھ وقت بعد ایوب علیہ السلام کے بدن میں نام کی چمڑی اور ہڈیاں بچی تھیں، لیکن ایوب علیہ السلام کا عقیدہ مضبوط بنا رہا۔ وہ بالکل بھی اداس اور کسی کی طرف مدد کے لیے مخاطب نہیں ہوئے۔ انہیں صرف اللہ کے رحم کی ہی امید تھی۔ ان کے قریبی رشتہ داروں اور ان کے دوستوں نے بھی ان سے کنارہ کر لیا۔ صرف ان کی رحم دل بیوی ان کے ساتھ تھی۔ وہ جی جان سے ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرتی۔ شیطان اب انہیں نقصان پہنچانے کے لیے بے قرار ہو گیا اور اس نے ایوب علیہ السلام سے بیگم ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آدمی کی شکل میں وہاں گیا اور پوچھا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ انہوں نے تقریباً زندگی سے دور جا چکے بستر پر پڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ یہاں ہیں، زندگی اور موت سے کشمکش کرتے ہوئے۔ پھر شیطان نے انہیں ان کے پرانے دنوں کی یاد دلائی
جب ایوب علیہ السلام تندرست تھے اور ان کے پاس ان کی ساری دولت اور بچے تھے، اچانک وہ برسوں کی تکلیف کے درد سے بھر اٹھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اپنے مالک سے ملنے والی یہ تکلیف آپ کتنی اور سہیں گی؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی دولت بچوں کے بغیر رہیں گے؟ آپ اللہ کو ہمیں اس درد سے ابارنے کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ ایوب علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں جواب دیا، ضرور شیطان نے تمہارے کار بھنے ہیں اور تمہیں گمراہ کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اتنے لمبے وقت تک میں نے امیری اور اچھی صحت کا لطف اٹھایا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا، 70 برس، ان کی بیگم نے جواب دیا۔ اور مجھے بیمار ہوئے کتنا وقت ہوا؟ انہوں نے پھر پوچھا، 7 برس، ان کی بیگم نے جواب دیا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے کہا، ان حالات میں اگر میں مالک سے تکلیفیں دور کرنے کو کہتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے۔ میں اتنے برسوں سے بیمار نہیں ہوں جتنے برس میں نے تندرستی اور دولت کا لطف لیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے اور تم مالک سے ناخوش ہو۔ کبھی اگر میں تندرست ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں میں 100 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ پھر ایوب علیہ السلام نے انہیں گھر چھوڑنے کا حکم دیا اور کبھی واپس نہ آنے کو کہا۔ پیغمبر کی بیگم زار زار روئی اور انہوں نے بھاری دل سے گھر چھوڑ دیا۔ ایسے نا امیدی کے دور میں ایوب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی، شکایت کے لیے نہیں بلکہ رحم کے لیے۔ میرے مالک، انہوں نے دعا کی، بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے اور آپ سب پر رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی طرف رحم کی نظر سے دیکھا۔ انہوں نے ایوب علیہ السلام کو زمین پر اپنے پیر سے ٹھوکر مارنے کا حکم دیا۔ ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعبیر کی اور اچانک وہاں زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے نہایا جیسا کہ اللہ نے انہیں کہا تھا اور پھر وہ اچانک ٹھیک ہو گئے۔ اسی درمیان ان کی وفادار بیوی ان سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکی اور وہ پھر ایک بار ان کی خدمت کرنے کی چاہت سے لوٹ آئی۔ اچانک ہوئے اس بدلاؤ کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ ایوب علیہ السلام پھر سے تندرست ہو گئے تھے۔ انہوں نے انہیں گلے لگایا اور اللہ کے رحم کے لیے ان کا شکر ادا کیا۔ ایوب علیہ السلام اب اپنی لی ہوئی قسم کے لیے فکر مند تھے۔ تب غصے میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ پھر تندرست ہو گئے تو اپنی بیگم کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اب وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو حاضر مان کر لی اس قسم کو نہیں توڑ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عقل اور رحم کے بلبوتے پر اپنے سب سے وفادار خادم کو ایک ترکیب بتائی۔ اللہ نے انہیں گھاس کی ایک پتلی گٹری بنانے اور اسے بیگم کو ہلکی سے مارنے کو کہا۔ اس طرح ایوب علیہ السلام کی قسم بھی نہیں ٹوٹی۔ پھر اپنی کھوئی ہوئی دولت مل گئی ایوب علیہ السلام کو اور بچے بھی موت کی نیند سے جاگ گئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام 93 سال کی عمر تک جیے۔ یہ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کئی طریقے سے امتحان لیں گے۔ ہم سبھی کو ایسے حالات میں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا ہوگا اور مسلسل عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروفٹ سیریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔